بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب 62 بنیان المسجد یعنی مسجد کا بنانا۔ عنوان باب میں لکھا ہے، اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسجد کی چھت کھجور کی ٹہنیوں کی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ لوگوں کو بارش سے بچاؤ، اور دیکھنا سرخ یا زرد رنگ کی نہ بنائیو ورنہ لوگوں کو ابتلا میں ڈال دو گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ ان مسجدوں کو خوبصورت سے خوبصورت بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے، پھر ان کو بہت ہی کم آباد کریں گے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، ضرور تم بھی ان کو اسی طرح سجاؤ گے جس طرح کے یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کو سجایا۔ حدیث نمبر 446۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بتلایا کہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، اور اس کی چھت کھجور کی ٹہنیاں تھیں، اور اس کے ستون بھی کھجور کی ٹہنیوں کے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس میں کچھ نہیں بڑھایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں بڑھایا اور اس کو کچی اینٹوں اور کھجور کی ٹہنیوں سے اسے اپنی بنیاد پر بنایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور نئی لکڑیوں کے ستون دوبارہ لگائے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو بدل دیا اور اس میں بہت کچھ اضافہ کیا، اور اس کی دیوار کو نقش دار پتھروں اور گچ سے بنایا، اور اس کے ستون نقش دار پتھروں سے بنوائے، اور اس کی چھت ساگوان کی لکڑی سے۔ تشریح۔ باب 62 بھی اسی غرض کے لیے قائم کیا گیا ہے کہ مسجدیں سادہ بنائی جائیں، ان میں نقش و نگار نہ ہوں جو نمازی کی توجہ کو بٹائیں۔ انسان ظاہر پرستی پر جس قدر زیادہ زور دیتا ہے، اسی نسبت سے اس کی توجہ باطن کی طرف سے مدھم پڑتی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے محولہ بالا قول کا یہی مطلب ہے۔ ابو داؤد رحمہ اللہ، نسائی رحمہ اللہ اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے باروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، یعنی ساعہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگ مساجد کے بنانے پر فخر کریں گے۔ لا یامرونہا سے مراد یہ ہے کہ ان میں نماز نہیں پڑھیں گے، خانہ خدا خالی ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بھی دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول کی بنا پر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالوں سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ مسجدیں سادہ ہونی چاہیے تاکہ اسلامی عبادت کی سادگی اور اس کی اصل روح قائم رہے۔ دوسرے دو حوالوں سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ مسلمانوں کے متعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انذاری پیش گوئی ہے کہ وہ اپنے عبادت خانوں کے بنانے میں یہودیوں اور عیسائیوں کا رنگ اختیار کریں گے۔ ظاہری نمود و نمائش کا شوق ہوگا اور روح حقیقت پرواز کر جائے گی، چنانچہ یہی فی الواقع ہوا۔ روایت نمبر 446 سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی مسجد میں ایک تبدیلی کی جو مسجدوں کی مطلوبہ سادگی کے منافی نہ تھی۔ الحجارۃ المنقوشہ سے وہ پتھر مراد نہیں جن پر رنگ دار بوٹوں کا کام ہوتا ہے، بلکہ کھدوائی کا سادہ کام ہوتا ہے۔ گو بعض صحابہ نے حضرت عثمان کے اس عمل پر اعتراض کیا تھا، جس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں نے محض رضائے الہی کی خاطر مسجد بنوائی ہے۔ دیکھیے روایت نمبر 450۔ یہ تعمیر 30 ہجری میں ہوئی تھی، جبکہ مسلمان دولت سے مالا مال تھے، اور وہ پرانی طرز کے مکانوں کی جگہ عمدہ عمارتیں بنوانے لگ گئے تھے۔ اس وقت
ایک نئی قسم کا تمدن قائم ہو چکا تھا۔ شہر کی خوبصورت عمارتوں کے درمیان مسجد کو حقیر حالت میں رہنے دینا مسجد کے آداب و احترام کے خلاف تھا۔ حضرت عثمان نے نہ صرف اس لیے کہ اس وقت کے تمدن کا تقاضا تھا، بلکہ اس لیے بھی کہ خود مسجد کا احترام بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ اس کو نسبتاً اچھی شکل و صورت میں اور وسیع پیمانے پر بنایا جائے۔ ایک مومن کے جذبات اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ خود تو اچھے مکان میں رہے اور مسجد کو حقیر حالت میں رہنے دے کہ جس میں نمازیوں کو تکلیف ہو اور اس کی مطلوبہ صفائی بھی خاطر خواہ نہ ہو سکے اور دیکھنے والوں پر بھی ایک برا اثر پڑے۔ شاعر اللہ کی واجبی تعظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے بھی جذبات احترام مٹ جاتے ہیں۔ یہی وہ اندیشہ اور خیال تھا جو حضرت عثمان کے لیے محرک ہوا اور جس کا انہوں نے بائیں الفاظ اظہار کیا کہ رضائے الہی کی خاطر یہ کام کیا گیا ہے۔ پس ان کی اپنی صراحت کے موجود ہوتے ہوئے اعتراض کرنا درست نہیں، اور امام بخاری نے اس باب میں دوسرے حوالوں کی طرف اشارہ کر کے خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ کی اس تبدیلی کا ذکر یہی بتلانے کے لیے کیا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت انس اور حضرت ابن عباس کے اقوال اس امر کے منافی نہیں کہ ارد گرد کے ماحول کو مد نظر رکھ کر مسجد کی عمارت میں ضروری تبدیلی کی جائے، بلکہ بیل بوٹوں اور تصویروں اور خوشنما مناظر کی سجدہ سے منع کیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔